عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک سلسلہ ہم نے جو شروع کیا تھا وہ یہ تھا، یہ سیریل جو ہم نے شروع کی ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے کلمات۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی، لیکن جو بائبل پڑھتے ہیں، بائبل سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے جی اٹھنے کے بعد کے کلمات۔ اور یہ میں نے اپنی ٹین ایج میں اپنے پاسٹر صاحب سے سیکھے تھے۔ وقت ہے کہ آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ان چیزوں کو سیو کر دیا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ معلومات حاصل کرنا یوٹیوب پر مختلف ذریعہ سے آسان ہو جائے۔ پہلا کلمہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ تھا تسلی کا کلمہ۔ جب خداوند یسوع مسیح مریم مگدلینی جب رو رہی تھی، قبر کی طرف آئی، قبر کے باہر کھڑی رو رہی تھی، تو خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے اور مریم مگدلینی سے پوچھا، مریم تو کیوں روتی ہے اور کس کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ تسلی کے الفاظ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے مریم مگدلینی کے لیے بولے۔ مریم تو کیوں روتی ہے؟ یہ تسلی کی باتیں، کسی کو چپ کروانا، تو کیوں روتی ہے؟ یہ پہلا کلمہ آپ سن چکے ہیں، اس کو میں نے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ آج وقت ہوگا کہ ہم دوسرے کلمے پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم دوسرے کلمے پر غور کریں گے، اور اس کلمے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ابدی جلال کا کلمہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہیلپنگ بک چاہیے، آپ کے ایل ناصر صاحب کی بک بھی وہاں پر تو تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، لیکن جو ہیڈنگ ہے صرف سرخیاں آپ کو ملے گی۔ تفصیل کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، یا جس طرح میں نے ہلکی سی کوشش کی ہے آپ بھی اس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں۔ آج دوسرے کلمے پر ہم غور کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے ابدی جلال کا کلمہ۔ آئیے کلام مقدس میں سے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل نکالے، اگر آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے تو آپ بھی ساتھ نکال سکتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 20 اور اس کی آیت نمبر 17 سے۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، کلام مقدس کا سنایا جانا اور اس کی تشریح کی جانا ہم سب کے لیے خداوند کے فضل سے برکت کا باعث بنے۔ جب بھی بہت کم ایماندار آپ کو ملیں گے اس زمین پر، جب وہ اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں تو بہت کم لوگ بولتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے، فلانا بھائی خدا کے جلال میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کوئی شخص جب اس دنیا سے جائے تو وہ خدا کے جلال میں داخل ہو جائے۔ تو یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ بہت خطرناک ہے اگر کوئی خدا کے جلال میں داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی خدا کے جلال میں داخل نہیں ہوتا، جس نے اس زمین پر رہ کر اس کے حکم نہیں مانے، اس کی تابع داری نہیں کی، اس کی فرما برداری نہیں کی، وہ جلال میں داخل نہیں ہوگا۔ مقدس لوگ جنہوں نے اس زمین پر رہ کر خداوند کی بادشاہی کے لیے، وسعت کے لیے کام کیا ہے، اس کے لیے روحیں جیتی ہیں، ان کو وہی خدا کے جلال میں داخل ہوں گے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے
ہم نے اس کی کھیتی میں کام کرنا ہے تاکہ جب ہم اس زمین پر سے اٹھا لیے جائیں تو ہم خداوند کے جلال میں داخل کیے جائیں۔ دانیل کے کتاب میں لکھا ہوا ہے اس وقت بہت سارے لوگ جی اٹھیں گے، بہت سارے لوگ جاگیں گے، جی اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کے لیے جی اٹھیں گے۔ میری دعا ہے سننے والے جو اب سنیں یا آنے والے وقت میں سنیں تو وہ خداوند کے جلال میں شامل ہوں، آنے والے وقت میں وہ خداوند کے جلال میں شامل کیے جائیں۔ سو بیٹیوں بہنوں بھائی، جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اس جلال سے خالی کیا تھا۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس بھی خدا کا کلام ہے تو آپ جو آس پاس بیٹھے آپ بھی نکال سکتے ہیں، اور سننے والے اگر آپ کے پاس بائبل خدا کا کلام موجود ہے تو آپ بھی نکال سکتے ہیں۔ سو فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 6 سے غور سے سنیے۔ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اگر میں 5ویں آیت پڑھ دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ کیا کیا؟ بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا۔ پریز دا لارڈ، یہ میری فیورٹ آیت ہے۔ خدا نے اسے بہت سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں، ہم غور کر رہے ہیں کہ ابدی جلال کا کلمہ۔ سو میری بیٹیوں بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا ہے اے خدا۔ ہم پڑھ لیتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 17واں باب نکال لیں، یوحنا کی انجیل نکالیں بھائی، 17واں باب اور اس کی آیت نمبر 5 سے۔ اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اے خدا، وہ جلال جو میں دنیا کی پیدائش سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے کیا کر جلالی بنا دے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے انسانی جسم لیا تو کیا ہوا؟ وہ اس جلال سے اپنے آپ کو خالی کر کے آیا۔ اگر اسی جلال میں وہ آ جاتا جس میں وہ دنیا کی پیدائش سے پہلے تھا تو شاید نہیں بلکہ کنفرم ہم اس کے جلال کو برداشت نہ کر پاتے۔ کیونکہ دیکھیں، غور کریں، کلام مقدس میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جب خداوند یسوع مسیح مقدس پالوس پر ظاہر ہوئے تو اس کے جلال کو برداشت نہ کر سکا۔ اسی طرح یوحنا کے یسوع مسیح کا جو پیارا شاگرد ہے یوحنا، جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جب مکاشفہ میں یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے ہیں جلالی صورت میں، تو وہ بھی اس جلال کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے قدموں میں مردہ سا ہو کر گر پڑا۔ سو ہم نے مختصر طور پر
جلالی کلمے پر غور کیا ہے۔ خداوند میری دعا ہے آپ سب کو